والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت ہی واجب الاحترام موصول محتشم پیر برکت پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر معزز و محتشم علماء کرام اور سامعین کرام، رب تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس روحانی اجتماع میں جمع سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ قیامت تک اس محل کو آباد رکھے آمین۔ اور ہر عاشق ہر غلام یہاں سے فیض لے۔ آج میں نے اس خوبصورت اجتماع کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ حضور علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے احوال اور وفات مبارکہ کے بعد کی حیات ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کن کے چہرے کھلے ہوتے اور کن کے چہرے کھلے نہیں ہوتے، وہ بھی سمجھ آ جائے گی وجہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ وجہ کیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کا بھی مشرب محبت ہے سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارا مشرب بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں پر اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں، واہ 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 واہ۔ وہ ہم نہیں چھوڑتے۔ یقین کیجئے گا نوجوانوں، دل کی حیات اور انسان کی روحانی حیات وہ اس شے میں ہے کہ جو حضور کو وصال کے بعد زندہ مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ چہرہ تو اسی کا ہی کھیلے گا جو زندہ ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کہتا ہے میرا حبیب وہ ہے کہ وہ انہیں تزکیہ دیتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ میرا حبیب قرآن بھی انہیں پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے اور انہیں پاک بھی کرتا ہے۔ اب جب حضور وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، اب جو حضور علیہ السلام کو اس عقیدے پہ ہے کہ وہ حضور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا قائل ہے تو حضور اس کا تزکیہ فرماتے ہیں اور قیامت تک ہر غلام کا تزکیہ فرماتے رہے۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں اب فیض بند ہو گیا اس کا تزکیہ کیسے ہوگا، واہ واہ واہ۔ بے شک۔ اس کا چہرہ کیسے کھلے گا، کیونکہ دل کا دھڑکنا حیات نہیں ہے۔ دل میں محبت مصطفیٰ کو بسانا ہی دل کی حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو دھڑک رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ، اصل حیات یہ نہیں۔ دل دھڑکنا بند بھی ہو جائے نا لیکن من میں حضور کا پیار ہے تو یہ کبھی مردہ ہوتا ہی نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ یہ کبھی مردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر حضور کا من میں پیار نہیں تو دھڑک کے بھی یہ زندہ رہتا نہیں، واہ واہ واہ۔ کیا کہنے۔ دھڑک کے بھی زندہ نہیں رہتا۔ روح وہی تو زندہ رہتی ہے، ذکر جو ان کا کرتی ہے۔ بے شک۔ روح وہی تو زندہ رہتی ہے، ذکر جو ان کا کرتی ہے۔ ذکر جو ان کا کرتی ہے، جو لمحہ بھی ذکر میں گزرے بخشش کا سامان ہے یہ۔ بے شک۔ کیا بات ہے۔
اللہ اکبر. ایمان کی حیات ان کا ذکر. واہ 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 سبحان اللہ کیا بات. نماز پڑھ کے سلامت رہیے. نماز کو بخش جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. مالک دیتا ہے میرے حبیب کا پیار ہے تو قبول کر لو، ورنہ اس کے سجدے یوں ہی واپس کر دو، ہم اس کے سجدوں سے خدا نہیں بنے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. ہمیں ایسے سجدے نہیں چاہیے، اور ایسی نماز کہ جو بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہو، وہ عبادت نہیں، وہ عادت ہے. واہ 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 واہ. وہ عبادت نہیں، عادت ہے. عادت ہے. اذان ہوئی عادت کے طور پہ چلا گیا، لیکن سجدہ عبادت تب بنتا ہے خدا کی کہ جب من میں حضور کا پیار رکھ کے اسے سجدہ کرے. بے شک بے شک. ایک اور بات کر کے اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا. کثرت سے سجدے کریں نا تو ماتھے پہ نشان پڑتا ہے. ایسا ہی ہے، اکثر کے پڑ جاتا ہے، بعض کے نہیں بھی پڑتا، لیکن نشان پڑ جاتا ہے. دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے سجدے کرنے والا. پر اس کا بھی معیار ہے. اگر تو سجدے کیے ہیں نا اللہ کو حضور کا من میں پیار رکھ کے، تب تو ہوا محراب. اور اگر سجدے کیے ہیں بغیر محبت کے، تب ہوا ہے یہ داغ. اس سے بڑا داغ کوئی نہیں. اگر من میں حضور کا پیار کوئی نہیں، پھر اس ماتھے پہ ہی داغ لیے پھرتا ہے. واہ واہ. ماتھے پہ داغ کیوں؟ من میں حضور کا پیار نہیں ہے. اللہ کہتا ہے انکا میتم و انہم میتون. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہوں نے بھی یعنی باقی مخلوق نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا. بڑی غور طلب بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل مخلوق سے بلند ہے. بے شک بے شک. اور موت کیا ہے؟ مخلوق ہے. موت کیا ہے؟ مخلوق ہے. یعنی موت کو بھی جو حیات ملی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کریم ملی. واہ واہ واہ. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا ذائقہ چکھا. کیوں؟ کہا تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے. واہ واہ واہ. بس یہ مقصد تھا. کیا مجال موت کی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ختم کر سکے. موت تو خود ہی کی غلام ہے. واہ واہ واہ. مخلوق ہے. حضور ساری مخلوق سے اعلیٰ. بے شک. اور قرآن کا اسلوب دیکھیے گا. اللہ نے کہا انکا میتون. جب حبیب کے باری آئی نہ بتانے کے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، باقیوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا. کہا انکا میتون. حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا ذکر الگ کیا. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور باقیوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا ذکر کیا الگ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اوروں پہ موت اور طرح سے آئے گی، میرے مصطفیٰ کو چومنے آئے گی. چومنے آئے گی. یہاں سے وہ بھی فیض لینے آئے گی. واہ واہ. الگ ذکر کیا انکا میتون و انہم میتون. بے شک آپ پہ بھی موت آئے گی، یعنی آپ نے بھی ذائقہ چکھنا ہے، انہوں نے بھی، تاکہ فرق رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور صحابیات سے خطاب فرما رہے تھے نا. میرے آقا نے فرمایا جس کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جائے، معصوم بچہ، وہ اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے معصوم بچے دنیا سے نہیں جائیں گے، ان کی بخشش کا ذریعہ کون بنے گا؟ ان کی شفاعت کا ذریعہ کون بنے گا؟ میرا آقا نے فرمایا اے عائشہ ان ساروں کے لیے ان سے پہلے میں جاؤں گا تاکہ میں ان کی بخشش کا وہاں سامان کروں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے
ہمارا جانا حساب کتاب کے لیے، حضور کا جانا ہمارے لیے، اس حساب و کتاب میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ ہر کوئی حساب کے لیے جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہاری بخشش اور شفاعت کے لیے میں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نوجوانوں کے لیے خاص باتیں سننے والے۔ آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا، پردہ فرمایا، اس سے 3 دن قبل سیدنا جبریل علیہ السلام آئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اللہ رب العزت کا سلام کہا، اور آگے جبریل علیہ السلام، ابھی 3 دن باقی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے وصال فرمانے، علالت میں میرے آقا، وہ جو بشری تقاضے ہیں، اس جہاں کے تقاضے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ نے مجھے بھیجا کہ جبریل جا اور میرے حبیب سے پوچھ کے آ کہ آپ کا حال کیا ہے۔ کسی سے کبھی بیماری کے عالم میں فرشتہ آیا ہو پوچھنے، بتا تیرا حال کیا ہے؟ اب احوال سنتے جائیے گا۔ باقیوں کی موت کا معاملہ اور ہے، حضور کے وصال کا معاملہ اور ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ سلام کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کا حال کیا؟ ارے وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسے کیا پڑی ہے کسی کا حال پوچھنے کی، لیکن اس نے کہا لوگوں یاد رکھو میں کسی کا حال نہیں پوچھتا، پر اپنے حبیب کا حال پوچھ رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے حال پوچھا، آقا علیہ السلام نے وہ دیکھا نہ، کہا جبریل بڑا بے چین ہو۔ اب یہ بے چینی کیا تھی کہ اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کا دیدار کروں۔ ویسے تو ہوتا تھا، اب میری بھی یہ خواہش ہے، بس وہ بے چینی ہے۔ جبریل واپس چلے گئے، دوسرے دن پھر آیا، پھر حال پوچھا۔ تیسرے دن جبریل علیہ السلام پھر آئے، سلام کہا اور کہا اللہ کہہ رہا ہے آپ کا حال کیا ہے؟ ارے 3 دن تک جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیج کے اپنے حبیب کا حال پوچھتا رہا۔ مجھے ایمان سے بتائیں، وہ تو سارا کچھ ہی جانتا ہے، اسے حال کی خبر نہیں تھی، پھر جبریل کو کیوں بھیجتا تھا؟ واہ واہ واہ، کیا اللہ نہیں جانتا تھا میرے حبیب کا حال کیا ہے؟ مالک تو جانتا ہے، پھر جبریل کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نہ بھیجتا، پتہ تو مجھے ہے، نہ بھیجتا، قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ کی شان کا تمہیں پتہ کیسے چلتا؟ سبحان اللہ، تمہیں خبر کیسے ہوتی؟ میں خدا ہو کے ان کا حال پوچھتا ہوں، سبحان اللہ، خدا ہو کے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرے دن جب آئے نا، سلام کہا اللہ حال پوچھ رہا ہے۔ حضور ایک اور بات عرض کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے جبریل؟ کہا ایک فرشتہ ہے، جب سے موت و حیات کو وجود ملا ہے نا، وہ تب سے ہے اور ہر ایک کے پاس جا رہا ہے۔ آقا وہ فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب دیکھتے جانا میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار۔ آقا وہ دروازے پہ کھڑا ہے، آقا اجازت ہو، یہ نہیں کہا آقا دروازے پہ کھڑا ہے بس وہ آنے والا ہے، نہیں، کہا آقا کھڑا ہے اور صرف کھڑا نہیں، آپ کا منتظر کھڑا، آپ کے حکم کا منتظر۔ آقا وہ کھڑا ہے، اجازت ہو، ویسے اس نے کبھی حضور کسی سے اجازت لی نہیں، کبھی اس نے کسی سے اجازت لی نہیں۔ آقا اجازت ہو تو بلا لیں، اور اگر اجازت نہ ہو تو وہیں سے واپس بھیج دیں۔ احوال دیکھیے گا، اختیارات دیکھیے گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت ہے نا، جبریل علیہ السلام نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا بلا لیں۔ سبحان اللہ، ملک الموت جب اندر آیا، آتے ہی روح قبض کی، نہیں، آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اعطیک، آقا اللہ نے کہا ہے جا میرے مصطفیٰ کے پاس، جو کہے وہی کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
جو فرمائیں وہ کرنا. ملک الموت کا کیا کام ہے؟ روح قبض کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ کھڑا ہے, جانتا ہے ہمیں بھی حیات ان کی وجہ سے ملی ہے. یوں کھڑے اگر اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے جو کہیں وہ کرنا ہے, اور یہ کہا ہے اگر کہیں تو روح قبض کر لینا, اور اگر کہیں کہ نہیں واپس پلٹ جا تو سوچنا بھی نہیں, کھڑے ہو کے فکر بھی نہیں کرنی کہ کیا کروں, واپس پلٹ آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب یہ بات ملک الموت نے کی نا تو جبریل علیہ السلام کی طرف یوں دیکھا. دیکھیں ملک الموت کسی کے پاس آئے اور آ کے کہتا ہے بتائیں جی کیا کرنا ہے. میرا آقا کی شان دیکھیے گا, وہ جیسے اعمال ہیں ویسے روح کھینچتا, جس کے پاس آتا جیسے اعمال ہے ویسے کھینچتا. اور یہ ادب کب سکھایا گیا تھا پتہ؟ اللہ رب العزت نے بشری شکل میں ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. اب وہ بشری شکل میں ڈائریکٹ بغیر اجازت کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, اور ڈائریکٹ آ کے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ہے میں آپ کی اطاعت کروں, جو آپ کہتے وہ کروں. نہیں کہا جی روح قبض کرنے آیا. بشری لباس میں ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے ڈائریکٹ کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. نبی کا اختیار دیکھیے گا, یہ موسیٰ ہے, تھپڑ مارا آنکھ نکال, یہ بخاری میں ہے, تھپڑ مارا آنکھ نکال دی. چونکہ وہ بشری لباس میں آئے تھے تو وہی تقاضے ہونے تھے. اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آنکھ رکھی اللہ کی بارگاہ میں, اور جا کے پتہ کیا کہا, مالک اس کی طرف بھیجا ہے لا یرید الموت, جو موت چاہتا ہی نہیں ہے. موت چاہنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دے یا نہ دے. ملک الموت جا کے کہہ رہے لا یرید الموت, وہ موت ہی نہیں چاہتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی کو موت اور حیات کا اختیار ہوتا. لا یرید الموت, تھپڑ مارا آنکھ نکال. اچھا ایمان سے بتائیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بڑے بڑے جلالی نبی گزرے, کسی نے تھپڑ مار کے آنکھ نہیں نکالی. جبریل علیہ السلام ملک الموت جب آئے تو تھپڑ مار کے ملک الموت کی آنکھ کیوں نکالی؟ کہا وہ صرف اس لیے نہیں نکالی تھی, تھپڑ اس لیے نہیں مارا تھا کہ تو نے مجھ سے اجازت نہیں لی اور ڈائریکٹ میرے پاس آ گیا. کہا تھپڑ مار کے یہ بتایا کہ میرے پاس تو ایسے آ گیا, پر میرے بعد ایک نبی آئیں گے, نبی آخر زمان آئیں گے. تھپڑ مار کے اپنی بارگاہ کا ادب نہیں سکھا رہا, مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا. کیا بات ہے. فرمایا جب ادھر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا. ملک الموت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, آقا جی کیا حکم ہے؟ جبریل کی طرف دیکھا. جبریل علیہ السلام نے کہا آقا جی جیسے آپ کی مرضی, پر ایک بات بتاؤں. آقا نے جبریل علیہ السلام کی 1,24,000 انبیاء کا صحابی ہے جبریل. واہ 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 واہ. سارے راز و نیاز جاننے والے جبریل. یوں دیکھا نا, انہوں نے کہا آقا جی جیسے آپ کی مرضی, جرت نہیں ہم آپ کو کوئی بات کہیں عرض کریں. آقا جی جیسے آپ کی مرضی, پر ایک بات ہے, ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, اللہ کی ذات بھی آپ کے دیدار کی مشتاق ہے. باقی جیسے آپ کی مرضی. حضور نے اجازت فرمائی ملک الموت کو. حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یہ نظر علی ہے, یہ حضرت علی کی نظر ہے جو تک رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا ملک الموت آپ کی روح مبارکہ کو قبض کر رہا ہے اور رو رہا ہے. کبھی رویا ہے ملک الموت کسی کی روح قبض کرتے ہو؟ کل سارے کتاب رو رہا تھا. کل جبریل بھی رو رہے تھے کہ اب آنا بند ہو گیا, اب حضور کی بارگاہ میں آنا بند ہو گیا, اب وہ زیارت بند ہو گئی.
کہتے کہ جبریل، اور کہتے میں نے ملک الموت کو دیکھا اس طرح روتے ہوئے جا رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، صحابہ کا حال ہی بدل گیا۔ حضور کے بڑے صحابہ، پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو وہاں کسی نے جا کے بتایا زید، اے عبداللہ بن زید تمہیں خبر ہے حضور دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے وہاں خبر سنی، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے کہتے مالک میری بھی پھر ایک دعا قبول کر، جو اس نے خبر دی ہے نا اگر خبر سچی ہے، حضور وصال فرما گئے نا، تو پھر میں بھی ایک مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میری آنکھیں لے لیں، میں نے ان آنکھوں کا کرنا کیا؟ حدیث ہے میری آنکھیں لے لیں، میں نے ان آنکھوں کا اب کیا کرنا ہے؟ مدینے میں جاؤں گا، گلیوں میں جاؤں گا، دیدار نہیں ہوگا، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا، میری آنکھیں لے لے۔ روایت میں آتا ہے وہی بیٹھے بیٹھے اللہ نے دعا قبول کری، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اچھا قرآن میں کہیں لکھا تھا کہ یہ دعا کر لینا، یہ عشق نے بتایا تھا، یہ پیار نے بتایا تھا۔ حضرت بلال حبشی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری کے لیے آپ آئے نا تو ملاقات نہ ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کو دیکھا لیکن آقا سے بات نہ ہوئی، تو باہر آئے نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا کہ حضور ہم سے جدا ہو رہے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ آج نہ جانے جب حضور دنیا سے جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ تلوار لے کے، کسی نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے، تلوار لے کے باہر نکل گئے، کسی نے کہا نا حضور دنیا سے چلے گئے، میں سردار سے جدا کر دوں گا۔ ہم بچیں گے کیسے اگر حضور چلے گئے؟ ہم رہیں گے کیسے اگر حضور چلے گئے؟ ہمیں بھوک لگتی تھی تو چہرہ دیکھتے تھے تو بھوک مٹتی تھی، ہمیں گھروں میں چین نہیں آتا تھا، حضور کے در میں چین آتا تھا، ہم سانس بھی حضور کے لیے لیتے تھے، ہم چیتے بھی حضور کے لیے تھے۔ اگر حضور بھی سال فرما گئے تو میں تو نہیں رہ سکتا۔ کسی نے کہا میں سر سے جدا کر دوں گا، ارے کوئی ادھر لگ کے رو رہا تھا، کوئی ادھر لگ کے رو رہا تھا، کیا مدینے کی گلیوں میں کس کا انتظار کریں گے؟ یہاں سے حضور گزریں گے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ، اور آگے آپ نے سب کا حال دیکھا نا تو آپ نہیں روئے، آپ نہیں روئے۔ خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس آئے نا تو چہرے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی بھی آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، بس یہ تو یہاں سے آپ نے وہاں جانا تھا، وہاں اللہ رب العزت آپ کو وہ حیات دے گا جو کسی کے تصور میں نہیں ہے، کسی کا تصور میں نہیں ہے۔ اچھا بعد میں کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، روایت ہے کوئی مانے تو بسم اللہ عاشقوں کے لیے، کیونکہ عاشق کی بات ہے تو عاشقوں کے لیے، نہ مانے تو اس کی مرضی۔ امام العاشقین تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ کے دور کے اندر کسی نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے سمیل آتی ہے، کیا آپ مسواک نہیں کرتے؟ یہ سوال کیا کہ آپ مسواک نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے میں حضور کی سنت چھوڑوں؟ کہا پھر آپ کے منہ سے یہ کبھی کبھی سمجھ آتی ہے؟ کہا اچھا چل پوچھ رہا ہے تو پھر بتا دیتا ہوں۔ پتہ ہے جب حضور نے پردہ فرمایا تھا تم روئے تھے نہ رویا کوئی نہیں تھا، اگر میں روتا تو تمہیں چپ کون کرواتا؟ میں تو تم سب کو چپ کروا رہا تھا۔ کہا میں رویا نہیں، وہ رونا اندر رہ گیا، میرا کلیجہ جل گیا، میرا تو کلیجہ جل گیا ہے۔ تو تمہیں تو اس کلیجے وہ جو بھونا ہوا کلیجہ آیا تمہیں تو اس کی سمجھ آتی ہے، یاد ہے نا میں رویا نہیں تھا، تم سارے روئے تھے، میں نے تم ساروں کو چپ کروایا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی سواری مبارک جس میں حضور دراز گوز آقا علیہ السلام سفر فرمایا کرتے تھے، اجے کہتے ہیں ایک کونے میں بیٹھ کے وہ سواری روتی رہتی تھی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور دنیا سے چلی گئی۔ اس نے بھی کہا میں نے اب کیا کرنا یہاں رہ کے، حضور نہ رہے۔
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، مدینے کا حال ہی بدل گیا، مدینے کا حال ہی بدل گیا، یعنی صحابہ کی کیفیت کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، ورنہ مدینے کا نور کبھی کم نہیں پڑ سکتا، کیونکہ حضور حیات ہے، بے شک بے شک آقا حیات ہے۔ اب غسل دیا آقا علیہ السلام کو، اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ آپ کے کپڑے مبارک اتاریں یا نہ اتاریں، تو کہا گیا نہیں کپڑے نہیں اتارتے، اللہ ساری مخلوق کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہو گئے، زندہ کے کپڑے نہیں اتارے جاتے۔ اسی لباس میں میرا آقا علیہ السلام کا غسل مبارک ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے نا چہرہ مبارک پہ ایک پانی کا قطرہ تھا، میں نے اپنے لب سے چوس لیا، کہا جو ہی چوسا نا، کہا آسمان کی طرف دیکھا نظر عرش تک چلی گئی، زمین تک دیکھا تو کہا 7 زمینیں کراس کرتے ہوئے تحت سرا تک چلی گئی۔ یہ ایک قطرے کا عالم ہے، ذات مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہو۔ آپ کا غسل مبارک ہوا، غسل مبارک ہونے کے بعد ایسا جنازہ نہیں ہوا جیسے میرا اور آپ کا ہوگا، ایسا جنازہ نہیں ہوا کسی میں جرت تھی وہ کہے کہ اللہ انہیں بخش دے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تم سب کو اس کے حبیب کے صدقے بخشوں گا۔ اب ہوا کیا کہ آقا علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتے آئے، اندر حجرہ مبارک میں زیارت کی، ساتھ میں اہل بیت کے مرد آئے، پھر اہل بیت کی خواتین آئیں، پھر صحابہ آئے، آتے 10-10 20-20 کی ٹولیاں حضور پہ درود و سلام پڑھتے اور اسی طرح نکلتے چلے جاتے۔ ایک روایت میں منگل کے دن اور ایک روایت میں بدھ کے دن، اور اس بات پہ بھی اختلاف ہوا کہ دفن کہاں پہ کرنا ہے، کس جگہ پہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جہاں میری روح قبض ہونا این اس کے نیچے ہی مجھے دفن کرنا۔ پھر آپ کو منگل شب بدھ کے دن آقا علیہ السلام کی تدفین مبارک ہوئی، آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کچھ دن تو رہے نا مدینہ میں، پر نہ رہ سکے۔ عرض کرتے ہیں ابو بکر مدینہ چھوڑنا چاہتا، کہا نہیں تجھے اجازت نہیں، تو اٹھ کے کہنے لگے ابو بکر اگر تو غریب کے آزاد نہیں کیا تھا تو حکم چلا، پھر روک لے مجھے، اور اگر آزاد کر دیا تھا تو پھر مجھے جانے دے یہ میرا معاملہ، میں نہیں رک سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، آقا کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، آقا کا دیدار ہوتا تھا۔ اب کیسے وہ ترانہ پڑھوں، کیسے وہ اذان پڑھوں، آنکھ کھولتا ہوں سامنے حضور کا دیدار نہیں ہوتا۔ اب وہاں سے ہجرت کی، ملک شام میں چلے گئے، 6 ماہ تک واپس نہیں آئے۔ ایک رات خواب میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کہتے ہیں یا بلال، اے بلال معاذ دفعہ یہ کیسی وفا ہے، کبھی ہمیں ملنے بھی نہیں آیا، یہ کیسی وفا ہے کبھی ہمیں ملنے بھی نہیں آیا۔ کہتے بس یہ خواب آنا تھا، اٹھے بغیر انتظار کے سواری پہ بیٹھے، اب مدینے کی طرف تڑپ تھی کہ آقا نے بلایا، آج دیدار ہوگا، آج زیارت ہوگی، آج آقا سے ملاقات ہوگی، جن کے لیے 6 ماہ سے تڑپ رہا ہوں آج آقا سے ملاقات ہے۔ وہ سواری کو کہہ رہے تیز چل، مدینے کی طرف چل، مدینے والے نے بلایا ہے۔ لیکن جب مدینہ میں داخل ہوئے نا، کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، آقا ادھر سے آیا کرتے تھے، آقا ادھر سے آیا کرتے تھے۔ ارے عاشقوں کی زبانی سنو تو صحیح، وہ حوالے ہیں کیا؟ آقا کی محبت ہے کیا؟ تمہیں کیا خبر؟ خدا کی قسم کل دین کی روح حضور کا پیار ہے، حضور سے محبت ہے، کل دین حضور کی ادائیں ہیں۔ سجدہ اللہ نے کر کے نہیں دکھایا تھا، حضور نے کر کے دکھایا تھا، آقا نے کر کے دکھایا تھا، کل دین ادائیں ہیں میرے آقا کی۔ بلال حبشی جب مدینہ پہنچے نا تو روضہ رسول پہ رونے لگے، آقا جی بلایا تھا پھر دیدار نہیں کروایا نا، چاروں کتاب رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آسان سنا دے بلال، وہ دور پھر سے یاد آئے،
پھر سے یاد آیا، کہتے کیسے ہو سکتا ہے جب حضور کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا تو میرے لیے تو اذان پڑھنا آسان نہیں ہے. حسنین کریمین آ گیا، بادشاہ ہے نا، سرکار ہے، آ گئے، کہا بلال جی کہا اذان پڑھ. اب یہاں کوئی بات نہیں تھی، حکم سرداروں کا تھا، حضور کی آل کا حکم تھا، کہا اذان پڑھ. ہم نے نانا کی اذان سننی ہے تیری زبان سے. حضرت بلال حبشی نے جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ صدا مدینے میں پڑی تو روایت میں آتا کوئی کدھر کام کر رہا تھا، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، آواز پڑی بلال آیا، پھر ساتھ میں خیال آیا لگتا ہے بلال آیا ہے تو حضور بھی آ گئے، آقا بھی آ گئے. ہر ایک نے اپنا سامان چھوڑا، کام چھوڑا، بھاگتے بھاگتے مدینہ کی طرف روضہ مصطفیٰ کریم کی طرف آئے، بلال کی اذان سننے لگے. اور جب کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، روایت میں آتا ہے مدینے کی پردہ خواتین پردے کے عالم میں چھتا پہ چڑھ گئی اور صدا دینے لگی، لوگوں مصطفیٰ آ گئے، آقا آ گئے، آقا کسے آ گئے. بلال حبشی کی صدا آ رہی ہے، زمانہ مصطفیٰ یاد آ گیا، آقا کا زمانہ یاد آ گیا. اور جب بلال حبشی نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، طرف نے آنکھ کھولی، حضور سامنے ہے. جب دیدار نہ ہوا تو کہیں خش کھا کے زمین پہ گرے، اٹھے روتے روتے ملک شام کی طرف آ گئے. آخری وقت آیا نا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بیوی رو رہی تھی. بیوی نے کہا بلال یہ مسکراہٹ کیسی ہے، تو جا رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، اکیلے رہ جائیں گے ہم اور تو مسکرا رہا ہے. بیوی سے حضرت بلال حبشی کہنے لگے روتے ہو تو ٹھیک ہے، رو تو میں تم سے جدا ہو رہا ہوں پر میری ملاقات مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پردے اٹھنے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا، میں تو تڑپ رہا تھا کب وقت آئے حضور کا دیدار ہو، آقا کی بارگاہ میں جاؤ. یقین کیجئے گا حضور کا عشق بڑی، بلکہ شے حضور کا عشق ہے، بہت بڑی نعمت ہے حضور کا پیار، آقا کا پیار، آقا کا عشق. یقین کیجئے گا اس شہر میں اور حضور کی ذات سے جانور بھی محبت کرے نا، جانور بھی ان کے بھی انداز بدل جاتے ہیں. واقعہ آتا ہے کہ ایک حاجی تھے، اور یہ واقعہ بڑی معتبر شخصیت نے اپنی کتاب میں لکھا اور سنایا بھی ہے. انڈیا سے حج کرنے آئے اور اس کے بعد روزہ رسول پہ انہوں نے حاضری دی. واقعہ ہے اور واقعہ ظنی ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے نہ ہو، ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. اس لیے یہ عاشقوں کے لیے کوئی نہ مانے تو اس میں جھگڑا کوئی. وہ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں جب حاضری دی نا، حاجی صاحب آئے تو کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھانے کے لیے جاتا تو وہاں ایک بلی تھی، میں اسے بھی کھانا دیتا. کہ آہستہ آہستہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی. جب مانوس ہوئی نا وہ میرے قریب آ کے بیٹھ جاتی، میں اسے بھی کھلاتا خود بھی کھاتا. کہتے تھوڑے دن رہ گئے نا تو وہ میرے ساتھ بیٹھی، اسی طرح میں اسے کھلا رہا تھا. کہتے میں نے بولا نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں جاؤں گا نا اسے بھی لے جاؤں گا مدینے کی نشانی سمجھ کے. کہا بس اتنا سوچا اس نے روٹی چھوڑ دی اور چلی گئی. اس نے خیال کیا ہوگا کہ 2 دن کیا ٹکڑے کھلائے، مدینے سے جدا کر ہم تو بھوکے رہنے گے. کہتے میں نے کہا پتہ ہے کیا وجہ، کیوں بلی چلی گئی؟ کہتے میں اس طرح حضور کے روزہ مبارک پہ حاضری دینے گیا نا تو جانیوں کی سانس بیٹھی ہوئی، وہاں یوں بیٹھی ہوئی. کہتے میں نے 3 دن تک دیکھا وہیں بیٹھی رہی، وہیں بیٹھی رہی. کہتے میں نے کہا شاید ویسے بیٹھی ہے، میرا خیال اس طرف نہ گیا. میں نے کہا جب جاؤں گا نا تو یہیں سے لے جاؤں گا. کہتے رات سویا نا تو حضور خواب میں آ گئے، فرمایا حج کر لیا؟ جی آقا کر لیا. جا رہے ہو؟ جا رہے ہو. فرمایا خود چلے جاؤ، ہماری بلی کو نہیں لے کے جانا، اسے نہیں لے کے جانا. 3 دن تک وہ رو رہی، آقا مجھے مدینے سے جدا کیا جا رہا ہے، آقا آپ کی بارگاہ سے جدا کیا جا رہا ہے، آقا میں مدینے میں بھوکھی رہ لوں گی. مدینہ نہیں چھوڑو.
اگر یہ آپ کا در نہیں چھوڑنا نوجوانوں کائنات میں کچھ بھی چھوٹ جائے چھوڑ دینا پر حضور کا پیار نہ چھوڑ دو یقین کیجیے گا قبر روشن ہو جائے گا انشاءاللہ ہم نے تو دنیا سے جانا بھی حضور کے دیدار کے لیے انشاءاللہ آقا کے دیدار کے لیے کہ قبر میں آقا نے اپنی زیارت کروانی کرو قدلے صحیح محلے صحیح گناہگار صحیح ناقص صحیح اور قبر کی وحشت سے اگر زبان سے نہ بھی نہ نکل سکا تو آقا تو تک رہے نا آقا کہیں کہ کیا ہوا میں تو جانتا ہوں نا میرا غلام ہے مجھ سے پیار کرتا تھا میرا نام آتا تھا چومتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے میرے محبت میں نکلتے تھے آقا تو احد پہاڑ سے پیار کرتے آقا جی کیوں کہا مجھ سے کرتا ہے ارے پتھر پیار کرے حضور اس سے پیار کرے تو یہ غلام پیار کرے گا تو آقا پیار نہیں کرے گا آج حضور کے بنو آپ چاہتے ہیں کائنات کی ہر شے آپ سے وفا کرے یہ لائن پیغام ہے آپ چاہتے ہیں نا کہ کائنات کی ہر شے آپ سے وفا کرے پیار نہیں وفا کرے تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں چاہتے ہیں کائنات کی ہر شے آپ سے وفا کریں آپ حضور سے وفا کریں وما علینا